مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان کے 4 سال میں عوام بدحال ہو گئے، اب ملک کے خراب حالات ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے، پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے۔ لندن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف نے مزید کہا کہ جس نے ان کی حکومت غیر مستحکم کر کے ملک کے ساتھ گھناؤنا مذاق کیا، اس کی نہ شکل چھپی ہے اور نہ نام، اسے سب جانتے ہیں۔ فضل و کرم کرے گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، پاکستان مشکلوں سے باہر نکلے گا اور ہم نکالیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بھی پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے اور لوگ جانتے ہیں اور آج جو پاکستان کا جو یہ میڈ مین جو ہے، میں میڈ مین کہہ رہا ہوں، آج جو حشر کر گیا ہے، آج اس کے 4 سال جو ہیں وہ ذرا میرے 4 سالوں کے ساتھ ذرا اس کا مقابلہ تو کریں اور پھر خود لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے دور میں کیا حالات تھے اور لوگ کتنے خوشحال تھے اور آج اس کے 4 سالوں میں لوگ کتنے بدحال ہوئے ہیں۔ ہم اس کا ورثہ جو ہے وہ ہم نے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے یہ حکومت سنبھالی ہے، اور ورنہ اس نے جو حالات پیدا کر دیے تھے پاکستان کے، وہ تو ایک بالکل تباہی کے کنارے ہم چلے گئے۔ تو آپ میری بہت ساری ویڈیوز سن چکے ہیں، میری باتیں سن چکے ہیں اس کے دور میں جو میں نے کی تھی، اور شاید میرا آپ گجرانوالہ کا جلسہ بھی یاد کریں جب میں نے کہا تھا کہ یہ خرابی یہ ذمہ دار ہیں، یہ خرابی ہے یہ ذمہ دار ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہر بات کھول کے رکھی تھی میں نے۔ تو میں تو اپنا سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ملک ہے اس کے ساتھ جو ستم ظریفیاں ہوئی ہیں، جو ظالمانہ سلوک کیا گیا ہے، اس کو بتانا یہ میری ذمہ داری ہے، عوام تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اور اس کو ٹھیک کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ آپ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، جن کا نام آپ نے گجرانوالہ اسپیچ میں دیا؟ جی آپ سب جانتے ہیں، پاکستان کو اپنی ذات کے گرد گھمایا ہے، اس قوم کے ساتھ گھناؤنا مذاق کیا گیا ہے، اپنی ذات کے گرد پاکستان کو گھمایا ہے۔ عمران خان نے ایک بار پھر باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو ایک انٹرویو میں کہا کہ انہیں جان کا خطرہ ہے، مگر چھپ کر بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انتخابات کا سال ہے اور وہ انتخابی مہم چلائیں گے۔ لندن میں مسلم لیگ نون کے اجلاس کے بعد مریم نواز سے سوال کیا گیا کہ آپ کی وطن واپسی کب تک ہوگی؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ واپسی کی تاریخ فائنل ہوتے ہی بتائیں گی۔ لندن میں مسلم لیگ نون کے اہم اجلاس میں میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر سینئر قیادت سے رائے طلب کر لی گئی۔ اس اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ مریم صاحب، آپ کی واپسی کے حوالے سے 25 اور 29 کی ڈیٹ چل رہی ہے، کچھ بتائیں گے اس حوالے سے؟ پلیز۔ انشاءاللہ فائنل ہوگا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام پر اتفاق کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ آج پنجاب اسمبلی میں ہوگی۔ پارلیمانی کمیٹی 3 روز میں نگراں وزیر اعلیٰ کے نام کو حتمی شکل دینے کی کوشش کرے گی۔ کسی نام پر اتفاق نہ ہونے کی صورت میں یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے تقرر کے لیے قائم پارلیمانی کمیٹی میں PTI کی جانب سے میاں اسلم اقبال، راجہ بشارت اور ہاشم جواں بخت، جبکہ اپوزیشن اتحاد کی جانب سے ملک محمد احمد خان، حسن مرتضیٰ اور ندیم کامران شامل ہیں۔ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے پنجاب اسمبلی میں ہوگا، جس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جانب سے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے احمد نواز سکھیرا، نوید چیمہ، محسن نقوی اور احد چیمہ کے ناموں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اگر پارلیمانی کمیٹی کسی نام پر اتفاق نہ کر سکی تو یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا جائے گا۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا پہلا رابطہ ہو گیا۔ سعید غنی وفد کے ہمراہ ملاقات کے لیے پہنچے۔ حافظ نعیم نے کہا پیپلز پارٹی کے دوستوں نے شکایات دور کر دیں تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ سعید غنی نے کہا کہ حافظ صاحب کو جن حلقوں سے متعلق تحفظات تھے وہاں ریکاؤنٹنگ روک دی گئی ہے، دونوں جماعتوں کا ساتھ چلنا کراچی کے مفاد میں ہے، شکایات دور کی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی کراچی کے بلدیاتی سیٹ اپ میں تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے فرنٹ فٹ پر آ گئی۔ سعید غنی کی قیادت میں وفد ادارہ نور حق پہنچا اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان سے متنازع امور پر بات کی۔ میڈیا بریفنگ میں حافظ نعیم نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے دوستوں کو تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے، شکایات دور ہو جائیں تو معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔
الیکشن کے مکمل ہونے کے بعد جو چیزیں ہیں اس کا تعلق اب چونکہ آر اوز اور ڈی آر اوز سے ہے اور اس میں الیکشن کمیشن بھی اور سندھ حکومت کا بھی رول بنتا ہے، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے ریزالو ہو جانا چاہیے تاکہ پھر یعنی کیوں شہر کے اندر وہ فضا پیدا ہو کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ کوئی کسی کو تسلیم نہ کرے، جو جیت گیا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سعید غنی نے واضح کیا کہ جماعت اسلامی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا ہی کراچی کے مفاد میں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کر اس شہر کے بلدیاتی اداروں میں ساتھ چلیں، اور یہ اس شہر کے لیے، شہر کے لوگوں کے لیے، بلدیاتی اداروں کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ دو میچور پولیٹیکل پارٹیز اس شہر کے حالات کو ٹھیک کرنے میں اپنے ساتھ ملا کر آگے چلیں۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ پولنگ کے دوران انتخابی عملہ صوبائی حکومت نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کے ماتحت کام کرتا ہے، الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کرے قبول کریں گے۔ کیمرہ مین شاہد اسماعیل کے ساتھ رانا جاوید، جیو نیوز، کراچی۔ سعید غنی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی ہاری ہوئی نشستوں پر دوبارہ گنتی کی درخواستیں واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اور جماعت اسلامی سے بھی یہی درخواست کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اتحاد کے لیے پیپلز پارٹی کی پہلی ترجیح جماعت اسلامی ہے اور جماعت اسلامی نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کی پہلی ترجیح بھی پیپلز پارٹی ہے۔ ریکاؤنٹنگ اس کے حوالے سے کیا ہوا ہے، کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جماعت اسلامی نے خود ہی بتایا کہ بہت ساری اپلیکیشن ابھی بھی ریکاؤنٹنگ کی ہیں، تو ہم نے یہ ان سے کہا کہ ہم اپنے تمام لوگوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس کو فردر پریس نہیں کریں گے اور آپ کی طرف سے جو ہے وہ بھی ان کو پریس نہ کریں۔ تو ہم نے اپنے پارٹی کے دوستوں کو یہ ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ کے جو بھی اپلیکیشنز ہیں بجائے اس لیول پہ اس کو کرنے کے آپ الیکشن کمیشن میں چلیں۔ ایسا تاثر مل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی میئر کا عہدہ دینے کے لیے تیار ہے حافظ نعیم صاحب کو؟ ابھی تک تو نہ انہوں نے اسے مانا نہ دیا کہ شہر کے اندر جو بڑی دو جماعتیں بن کر سامنے آئی وہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی ہے، تو اگر ہم دونوں مل کر کام کریں گے تو شاید اس کا فائدہ شہر کو زیادہ ہوگا اور جماعت کو اس بات کا اندازہ ہے۔ اسی لیے میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری پہلی ترجیح جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے، اسی طرح ان کی جو ہے پہلی ترجیح جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی۔ ان کی ترجیح پہلی پیپلز پارٹی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ جی۔ روس سے ایندھن کی خریداری میں مزید پیش رفت ہوئی ہے اور روسی وزیر توانائی کی لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ملاقات میں روس سے پاکستان کو تیل اور گیس کی فراہمی پر تبادلہ خیال ہوا۔ روسی وزیر نے صدر پیوٹن کا اہم پیغام شہباز شریف تک پہنچایا۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق روسی وفد کا خیر مقدم کیا۔ شہباز شریف نے ستمبر 2022 میں سمرقند میں صدر ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ اپنی ملاقات کا ذکر کیا۔ روس کے وزیر توانائی نے وزیر اعظم کو روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا۔ صدر پیوٹن نے اپنے پیغام میں پاکستان کو جنوبی ایشیا اور عالم اسلام میں روس کا اہم پارٹنر قرار دیا۔ روس سے پاکستان کو طویل مدتی بنیادوں پر تیل اور گیس کی فراہمی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گیس پائپ لائنز سے متعلق امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایک اور خبر آپ سے شیئر کریں کہ پاکستان کو سعودی عرب سے امداد میں تاخیر کی وجہ سامنے آ گئی ہے۔ سعودی عرب نے گرانٹ، ڈپازٹ، سرمایہ کاری سب معاشی اصلاحات سے مشروط کر دی۔ سعودی وزیر خزانہ نے کہا کہ پہلے کسی شرط کے بغیر پیسے دے دیا کرتے تھے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ سعودی عرب اپنے لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے، جو امداد لیتے ہیں انہیں بھی یہی کرنا ہوگا۔ ٹیکس نظام میں اصلاحات لانا ہوں گی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعظم کے بیٹے سلیمان شہباز کے مفتہ اسماعیل سے متعلق ٹویٹ کو نامناسب قرار دے دیا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پالیسی پر تنقید کی جا سکتی ہے مگر کسی وزیر خزانہ کو جوکر کہنا مناسب نہیں۔ وفاقی وزیر جو فیصلہ بھی کرتا ہے اس کی ذمہ داری پوری حکومت کی ہوتی ہے۔ ٹویٹ کسی نے بھیجا تھا مجھے، اگر وہ سلیمان صاحب نے کیا ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ یہ آپ پالیسی پر تنقید کر سکتے ہیں لیکن کسی فائنانس منسٹر کو جوکر کہنا یہ مناسب بات نہیں ہے، چاہے وہ کسی جماعت کا بھی ہو۔ ہر وزیر جو ہوتا ہے وزیر اعظم کے احکامات پر اور کابینہ کے احکامات پر کام کرتا ہے، وہ ذاتی حیثیت میں کچھ نہیں کرتا۔ بہت سے فیصلے ہوئے ہیں اور یقیناً اس کا ایک ووٹوں کی صورت میں اور آپ کو قیمت ادا کرنی پڑی ہے، ایک سیاسی قیمت ادا کرنی پڑی ہے اور مزید فیصلے بھی کرنے پڑیں گے۔ میری رائے ہمیشہ یہی رہی ہے کہ جلدی اگر فیصلے کیے جائیں تو ان کے منفی اثرات کم ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ نے IMF پروگرام کے اندر جانا ہے، ریویوز کو مکمل کرنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ کے معاملات ٹھیک ہے پارٹی کے ساتھ اور آپ پارٹی میں ہی رہیں گے؟ جی بالکل، میں پارٹی میں ہی ہوں جی، میں یہاں سے گھر ہی جا سکتا ہوں۔ بہت عرصے سے ہم سوچ رہے تھے کہ
کہ ملک میں ایسے فورم ہوں جہاں پر ملک کے مسائل کی بات بھی ہو سکے، ان کے حل کی بات بھی ہو سکے اور کھل کر ہو سکے۔ اس کا مقصد کوئی نئی سیاسی جماعت کا راستہ ہموار کرنا نہیں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کا اپنا ایک مقام ہے سیاست میں، تو ان کا ہونا یقیناً بہت ہی مثبت ہوگا پی ایم ایل این کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ ان کے ڈاکٹر وہ مل کر فیصلہ کر پائیں گے کہ واپس آئیں اور الیکشن کیمپین میں حصہ لیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے میرے خیال ہے پہلے بھی 2 سال جیل کاٹی اور اس دفعہ بھی کافی جیل کاٹی ہے، تو جیل سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان بزنس کونسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عوام کم ہوتے زر مبادلہ اور ایندھن ذخائر کو بچائیں، درآمدی ایندھن سے مقامی ایندھن متبادل اور نیوکلیر ایندھن پر منتقل ہوا جائے۔ پاکستان بزنس کونسل نے کہا کہ اچھا ہو اگر حکمت عملی سے آگے بڑھیں، مقامی ایندھن پر مکمل منتقلی سے سالانہ 4 ارب 70 کروڑ ڈالر بچیں گے۔ ضلع خیبر میں پولیس چیک پوسٹ پر خودکش حملے میں 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ ایس ایچ او تھانہ جمرود کے مطابق خودکش حملہ آور نے تختہ بیگ پولیس چیک پوسٹ میں داخل ہو کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ پولیس نے خودکش حملہ آور کو دیکھ کر فائرنگ کی۔ خودکش حملے میں پولیس اہلکار منظور شاہ اور یونس خان شہید ہوئے۔ چیک پوسٹ میں باورچی کا کام کرنے والا شخص رفیق خان بھی اس حملے میں زخمی ہوا اور پشاور میں دوران علاج وہ دم توڑ گیا۔ حملے کے بعد دہشت گرد کے ساتھی فرار ہو گئے۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ لکی مروت کے علاقے وانڈا احسان پور کے قریب دہشت گردوں نے پولیس کی گاڑی پر حملہ کیا۔ راکٹ لانچر حملے میں پولیس کی گاڑی کو آگ لگ گئی، تاہم جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ جاری ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پشاور میں اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی نے نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری سے متعلق پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری سے متعلق اپوزیشن لیڈر سے اب تک کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی کے طلب کردہ اجلاس میں اے این پی کے سردار حسین بابک، نون لیگ کے سردار محمد یوسف، پیپلز پارٹی سے نگہت اورکزئی شرکت کریں گی۔ اجلاس میں نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ محمود خان نے بھی نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری سے متعلق پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کی ہے، لیکن اب تک اپوزیشن لیڈر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ عام انتخابات مردم شماری کے 4 ماہ بعد اکتوبر میں ہی ہوں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے مزید کہا کہ محسن نقوی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اپریل 2021 میں عمران خان صاحب کی صدارت میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو اگلا جنرل الیکشن ہے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوگا، اور جس کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور یہ تقریباً 30 اپریل کو اس کا نتیجہ نوٹیفائی ہو جائے گا۔ جب نئی مردم شماری کا نتیجہ نوٹیفائی ہو جائے تو پھر الیکشن کمیشن کو آئینی طور پہ 4 ماہ درکار ہوتے ہیں کہ وہ نئی حلقہ بندی کرے اس مردم شماری کی روشنی میں۔ تو اگر آپ اپریل سے 4 مہینے آئیں تو اگست تک آ جاتے ہیں۔ یہ وہی وقت ہے کہ جب اسمبلیاں بھی اپنی طبعی مدت پوری کریں گی۔ تو اس لحاظ سے میں نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ جو انتظامی اور آئینی تقاضا ہے الیکشن کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی روشنی میں، وہ یہی ہے کہ یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں اور الیکشن اکتوبر کے اندر ہو۔ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ جو اس وقت لسٹ آئی ہے اس میں سے جو شخص اہل یا اہلیت کے معیار پہ پورا اترتا ہے وہ تو محسن نقوی صاحب کا نام ہے۔ مصری نژاد خاتون ماہر معیشت ڈاکٹر نعمت شفیق کو امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کی تاریخ کی پہلی خاتون صدر نامزد کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نعمت شفیق 1 جولائی کو کولمبیا یونیورسٹی کے صدر کا عہدہ سنبھالیں گی۔ کولمبیا یونیورسٹی کی 268 سالہ تاریخ میں پہلی بار کسی خاتون کو صدر نامزد کیا گیا ہے۔ 60 سالہ ڈاکٹر نعمت شفیق برطانیہ اور امریکہ کی چوٹی کی یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہیں۔ صرف 36 سال کی عمر میں ورلڈ بینک کی نائب صدر بننا بھی ڈاکٹر نعمت شفیق کا ریکارڈ تھا، جبکہ وہ IMF کی ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے پر بھی کام کر چکی ہیں۔ موسم کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں، شمالی بلوچستان ایک بار پھر برفیلے طوفان کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ PDMA نے اگلے 24 گھنٹوں میں شمالی بلوچستان میں انتہائی سرد موسم کی پیش گوئی کی ہے۔ مزید ہمیں رپورٹ کریں گے نمائندہ جیو نیوز نور زمانہ چکسائی۔
इस वक्त हम कोजक टाप पर मौजूद है। कोजक टाप कोटे चमन शाहराह पर इस वक्त किला अब्दुल्ला से लेकर कोजक टाप, जड़बंद, पुराना चमन, गड़ंग के मकाम और नीचे चमन शहर के अतराफ में भी इस वक्त शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि बालाई इलाकों में खासकर तोबा चिकजई, तोबा काकड़ी, कान में तरजई, बोस्तान, खानोजई, पशीन, किला अब्दुल्ला, ख्वाजा इमरान में भी तेज़ बर्फबारी का सिलसिला मगरिब के बाद से शुरू हो चुका है, जो कि बालाई रास्ते जो थे पहले से ही बंद थे, अब मजीद मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं वहाँ पर। लेकिन कोजक टाप और ख़ासकर कौमी शाहराह जो है N50, कोयटा, जोब, किला सेफुल्ला, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली शाहराह और चमन कोयटा मिलाने वाली शाहराह जो है, इस पर अमदरफ्त जो है आर्जी तौर पर बहाल है, लेकिन शदीद धुंध है। PDM ने इम्कान ज़ाहिर किया कि कल भी शदीद तूफान का सिलसिला मुमकिन है और सर्दी की शदीद लहर आने वाली है। कल परसों तक उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी तौर पर जो इक़दाम उठाने की हिदायत की है। इस सिलसिले में भी मुख्तलिफ इलाकों में इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जी।